بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت یوٹیوب چینل اور کتاب ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور یہ ہے پارٹ نمبر 11۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 108 پر ہیں۔ آئیے مل کر آگے پڑھتے ہیں۔ اس میں ہیڈنگ ہے اس پیج پر اہل بیت علیہم السلام سے 20 اسناد۔ یہ دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے کہ اہل سنت کے علماء نے آیت تطہیر کے شان نزول میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں کہ یہ آیت حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین علیہم السلام کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جن کا احصا الف پہ زبر ہے اور ہے سواد الف۔ احصا مشکل ہے کیونکہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان سب کو نقل کریں تو کتاب اپنے اسلوب سے خارج ہو جائے گی۔ یہاں ہم صرف علماء اہل سنت کی 20 مشہور تالیفات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان علماء میں کچھ محدثین ہیں اور کچھ حفاظ اور کچھ مفسرین ہیں، تاکہ ہر انسان غور و فکر کرنے کے بعد عدل و انصاف کے پیش نظر حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ نمبر 1، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں ابو سعید خدری کی روایت کے حوالے سے اس آیت تطہیر کے مورد میں بحث کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن و حسین علیہ السلام کو جمع کیا اور اپنی خاص چادر ان پر ڈال دی اور فرمایا، ترجمہ کے بار الہ یہ میرا خاندان ہے، ان سے ہر قسم کی پلیدی کو دور فرما اور انہیں اس طرح پاک و پاکیزہ فرما جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ دروازے کے پاس تشریف فرما تھیں۔ آپ نے اس وقت عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں ہو سکتی ہوں؟ پیج 109 پہ ہم آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں بھی ان میں ہو سکتی ہوں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ آپ شاہراہ ہدایت پر ہیں، لیکن میرے اہل بیت علیہم السلام میں سے نہیں ہیں۔ اس کی یہ حوالہ ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 125 اور شواہد الشذیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ نمبر 2، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں حضرت عائشہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ پشم کی بنی ہوئی منقش عبا کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اسی دوران ان کے نور دیدہ حسن علیہ السلام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی عبا میں داخل کیا۔ پھر ان کے فرزند دلبند حسین علیہ السلام آئے تو انہیں بھی اسی عبا میں لے لیا۔ پھر ان کی دختر فرزانہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں تو انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبا کے نیچے آنے کی دعوت دی۔ آخر میں جب علی علیہ السلام آئے تو انہیں بھی اس عبا کے نیچے جگہ دی۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب تیسرا پوائنٹ پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس کتاب کے ضمن میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ رنگ کی پشمی عبا کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسن علیہ السلام آپ کے پاس پہنچے۔ بغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی عبا کے اندر کر لیا۔ پھر ان کے نور دیدہ حضرت حسین علیہ السلام آئے تو آپ نے انہیں اپنی عبا میں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ آپ کے پیچھے امام علی علیہ السلام آئے تو ان دونوں کو بھی آپ نے عبا میں لے لیا۔ جب اس عبا کے نیچے یہ 5 تن جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب چوتھا پوائنٹ پڑھ رہی ہوں میں کہ ابن اسیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب عمر بن ابی سلمہ
ربیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت تطہیر انما یرید اللہ ہو لے یذہبانکم الرجس نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ نبی اکرم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا، حالانکہ امام علی علیہ السلام ان کے سر کے پیچھے تھے، انہیں چادر اڑھائی اور پھر فرمایا ہاؤلائے اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ شاہراہ ہدایت پر ہیں اور خیر پر ہیں۔ پیج نمبر 110 پانچواں پوائنٹ ہے کہ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الائمہ میں صفحہ نمبر 233 پر نقل کیا ہے، وائلہ کی حدیث نقل کی ہے کہ میں ایک کام کے سلسلے میں حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف نکلا، میں نے ان کے بارے میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے رہنمائی لی۔ انہوں نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں۔ میں نے انتظار کیا، پیغمبر خدا تشریف لائے، علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ پیغمبر خدا ان تینوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے حجرے میں آئے۔ اس وقت حسن علیہ السلام کو دائیں زانوں پر، حسین کو بائیں زانوں پر اور علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے سامنے بٹھایا، پھر ان سب پر اپنی عبا اڑھا دی اور اس آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا خدایا یہی میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ چھٹا پوائنٹ، امام واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ زوجہ رسول حضرت ام سلمہ نے ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں پر تشریف لائیں۔ ان کے پاس ایک برتن تھا جس میں حریرہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اپنے شوہر اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ جب علی و فاطمہ و حسن اور حسین علیہ السلام جمع ہو گئے، ان سب نے حریرہ تناول فرمایا۔ پیغمبر اسلام چبوترے پر تشریف فرما تھے، ان کے نیچے خیبری چادر پڑی تھی۔ میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت تطہیر کہ انما یرید اللہ نازل ہوئی۔ اس وقت پیغمبر خدا نے وہی چادر ان سب کے اوپر ڈال دی اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور عرض کیا خدایا یہی میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر پلیدی کو دور فرما اور انہیں پاکیزہ بنا دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ میں ان کے نزدیک آئی اور پیغمبر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اے سلمہ آپ خیر پر ہو، آپ اہل بیت میں سے نہیں ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے 7 پوائنٹ کہ ترمذی نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن سے لے کر 6 ماہ تک جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے سے گزرتے تو فرماتے اے اہل بیت علیہ السلام نماز نماز نماز، پھر آپ آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے۔ 8واں پوائنٹ، ابن صباغ سواد بے الف غین صباغ مالکی نے اپنی کتاب میں حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم وہی واحدی والا ہے۔ اس نے حدیث نقل کرنے کے بعد کسی شاعر کے اشعار نقل کیے ہیں۔ اب یہ اشعار عربی میں ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہے، میں پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما کہ بے شک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین جناب امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرزند، ان کی دختر فرزانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خاندان کسا ہیں کہ میں ان کی ولایت سے سرائے آخرت کی نجات و سلامتی کی امید رکھتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پوائنٹ 9 ہے کہ ابو بر سیوطی نے اپنی کتب در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 198، خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 اور الاتقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200 میں اس روایت کو مختلف طریقوں سے متعدد اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کے تمام اسناد کی انتہا حضرت ام سلمہ
حضرت عائشہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید بن ارقم، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ضحاک بن مزاحم، حضرت ابو الحمرہ اور حضرت عمر بن ابی سلمہ وغیرہ پر ہوتی ہے۔ اب یہ عربی کی 2 لائنیں ہیں جس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کہ جب یہ آیا تطہیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے فاطمہ سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام، حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے نزدیک بلایا۔ جب وہ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو انہیں اپنی ابا اڑھا دی اور فرمایا اللہ کی قسم یہی میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ بار الہ ہر ناپسندیدہ امر اور ہر قسم کی پلیدی سے ان سے دور فرما اور اسی طرح پاکیزہ بنا جس طرح پاکیزہ بنانے کا حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب 10th پوائنٹ پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے علامہ طبری نے اپنی کتاب ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 21 میں حدیث نقل کی ہے کہ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ جب آیت انما یرید اللہ 5 مقدس شخصیات کی شان میں نازل ہوئی تو جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص چادر اڑھائی اور علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے ہمراہ اس چادر میں جمع کر لیا اور پھر اس آیت یعنی انما یرید اللہ کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ سے یہ روایت بھی ہے کہ پیغمبر خدا نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ جان اپنے ہمسر اور اپنے دونوں فرزندوں کو یہاں بلاؤ۔ جس وقت ان سب کو جناب فاطمہ نے بلایا اور وہ سب پیغمبر اسلام کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو ایک بڑی چادر کے نیچے لے لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا خدایا یہی آل محمد ہیں، پس خاندان محمد پر اپنا درود و سلام بھیج کیونکہ تو حمید و مجید ہے۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے چادر کو اٹھایا کہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہ دی۔ پیج 112۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ تو ہدایت کے راستے پر ہے۔ آپ نے علماء کرام کی نقل کردہ روایات کا مطالعہ کیا ہے اور چند مصادر اور ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نمبر 10واں پوائنٹ پڑھنے جا رہی ہوں کہ محمد بن احمد القرطبی نے الجامع الاحکام ہونا چاہیے، الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 182 میں اس نے لکھا ہے کہ آیت تطہیر اہل بیت علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ 11th پوائنٹ ابن العربی نے احکام القرآن میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ 12واں پوائنٹ البہیقی نے سنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 پر۔ اس کے بعد 13 پہ لکھا ہے حاکم نیشا پوری نے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416 پر حضرت ام سلمہ کی روایت کی نقل کی ہے جو گزشتہ صفحات میں موجود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا آپ خیر پر ہیں، میرے اہل بیت یہ ہیں۔ نمبر 14 امام احمد بن حنبل نے مسند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331 میں۔ نمبر 15 ہے محدث النسائی نے الخصائص صفحہ نمبر 4 میں۔ نمبر 16 ہے الخوارزمی نے اپنی کتاب المناقب صفحہ نمبر 35 میں۔ 17 پوائنٹ ہے محمد بن جریر الطبری نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 5 میں۔ 17واں پوائنٹ ہے الہیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 166 میں۔ 17 پوائنٹ ہے ابن الجر الہیثمی نے صواعق محرقہ صفحہ نمبر 85 میں۔ ہم نے یہ چند ایک روایات مفسرین اور محدثین کی کتب سے منتخب کی ہیں۔ ان سب سے
ان سب نے اس حقیقت کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے. ہم نے اپنے مقصد کے لیے انہیں کافی سمجھا ہے، کیونکہ اگر ہم تمام اسی روایات کے مطابق منابع کو بیان کرتے تو وہ آپ کی تھکاوٹ کا باعث بنتے. اس طرح ہماری بحث بھی طولانی ہو جاتی. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے کان کھول کر رکھتے ہیں اور ان کا ضمیر زندہ ہے اور ان کی عقل حق پذیر ہے تو ان کے لیے یہ بحث کافی ہے. اگلا پیراگراف ہے، آیہ تطہیر کی شہادت کے بعد اس موضوع پر مزید بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آیہ تطہیر سے یہ ثابت ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا طاہرہ ہے. اب آئیے ہم سامعین ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 113 پر، اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس میں طاہرہ کی خصوصیات. آئیے پڑھتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نسوانی ماہانہ عادات سے پاک رکھا ہے. اس طرح آپ ناپسندیدہ امور اور ناپاکی سے محفوظ ہیں. ہر اس برائی سے جس کا نفس تقاضا کرتا ہے. شیطان کی خناسیت و شیطنت سے آپ کو معمون کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے، اور انسانی فطرت اور اس کے وجدان کے مابین ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے، جس سے انسانی پامردی اور حریت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے. اللہ نے آپ سلام اللہ علیہ کو ان رذائل سے محفوظ فرمایا. پوائنٹ نمبر 2، ابن عربی نے اپنی کتاب الفتوحات المکیہ باب نمبر 29 میں رجز رے جیم سین کی تشریح کی ہے. اس نے لکھا ہے کہ اس آیت میں کلمہ رجز سے مراد ہر وہ امر ہے جو انسان کی بدنامی کا باعث ہو. عصمت کا مفہوم بھی یہی ہے، کیونکہ شیعان حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء ائمہ اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سب معصوم ہیں. عصمت عظیم الشان درجہ و مرتبہ ہے. عصمت عظیم الشان درجہ و مرتبہ ہے. اللہ نے اپنے خواص کو یہ مقام عطا کیا ہے. عصمت کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ احکام اسلامی کی تبلیغ کرے. اگر عصمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کو لازم ہے تاکہ وہ اسلامی امور کی تبلیغ کریں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا عصمت سے متصف نہیں ہو سکتا. اگلی ہیڈنگ ہے تاریخی مناظرہ. لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے آیہ تطہیر سے تمسک کیا تھا. ہم اس کا کچھ حصہ یہاں بیان کر کے آگے بڑھ جائیں گے. امام علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا انورٹڈ کاما کیا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ سوالیہ نشان انورٹڈ کاما کلوز. انہوں نے جواب دیا جی ہاں پڑھی ہے. حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فیمن نزلت فینا و فی غیرنا. آیہ تطہیر انما یرید اللہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ سوال کیا تھا. اب ہم جا رہے ہیں صفحہ نمبر 114 پر. اس کے آگے لکھا ہے کہ ہماری شان میں یا کسی اور کی شان میں. تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ تمہاری شان میں نازل ہوئی ہے. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عصمت و پاکیزگی کے خلاف کسی کام پر گواہ قائم ہو جائیں تو تم کیا کرو گے؟ سوالیہ نشان. تو جناب ابو بکر نے کہا تھا کہ میں اس پر اس طرح حد قائم کروں گا کہ جس طرح باقی مسلمان عورتوں پر حد قائم کرتا ہوں. پھر جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس صورت میں تو اللہ کے نزدیک دین اسلام سے باہر. دوبارہ میں پڑھتی ہوں کہ پھر جناب امیر نے فرمایا کہ اس صورت میں تو اللہ کے نزدیک دین اسلام سے باہر نکل جائے گا تو اللہ کے نزدیک. تو جناب ابو بکر نے کہا تھا وہ کس طرح؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ تو نے ان کی الہی طہارت و پاکیزگی کی شہادت کو رد کر دیا اور اس پر لوگوں کی شہادت کو قبول کیا، اس صورت میں تم اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. اور یہ حوالہ ہے بہار اور جلد نمبر 43 کا. اب میں پڑھنے جا رہی ہوں جو یہاں پر لکھا ہے پوائنٹ 3. لکھا ہے کہ اس طہارت کے لوازمات میں سے ہے کہ ایسا صاحب طہارت
اپنی موت کے وقت نجس نہیں ہوتا، حالانکہ کوئی انسان جس قدر صاحب تقوی عبادت ہو، جب اس پر موت آتی ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، جب تک اسے غسل نہیں دیا جاتا اور پاک نہیں ہوتا۔ اس دوران اگر کوئی اس کے جسم کو مس کرے تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، لیکن معصومین علیہ السلام جس طرح اپنی زندگی میں پاک ہوتے ہیں اسی طرح اپنی موت کے بعد بھی پاک ہوتے ہیں۔ وسائل الشیعہ میں حسن بن عبید نے سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف خط لکھا جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا تو کیا آپ علیہ السلام نے بعد میں غسل مس میت کیا تھا؟ سوالیہ نشان۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ نبی طاہر اور مطہر ہوتا ہے، لیکن جناب امیر علیہ السلام نے غسل مس میت کیا تھا تاکہ سنت جاری رہے۔ اب آخر میں لکھا ہے اس ٹاپک کے کہ مزید تفصیلات کتاب کے آخر میں باب تغسیل میں پیش ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یوں سامعین ہم نے پیج 114 مکمل کر لیا۔ اب پیج نمبر 115 پہ ہیڈنگ ہے حدیث الکساء۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شیعہ معتبر منابع میں آیت تطہیر کے نزول کے بارے میں ایک طولانی حدیث موجود ہے جو حدیث کساء کے نام سے مشہور ہے۔ الشیخ عبداللہ البحرانی نے اپنی کتاب عوالم العلوم جلد نمبر 11 میں اسے نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے۔ اچھا اب سامعین یہ اس کے بعد مکمل حدیث کساء عربی میں لکھی ہوئی ہے جو کہ صفحہ نمبر 115 سے شروع ہو کر 118 پہ مکمل ہوئی ہے۔ تو یہ کیونکہ مکمل عربی ہے اور ہم اور آپ سب اپنے اپنے مقام پہ پڑھتے رہتے ہیں، اس کو یہاں دہرانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں مزید آگے اردو میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت یہ میں اب آ گئی ہوں پیج نمبر 118 پہ۔ لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سے سنا، آپ نے فرمایا ایک دن میرے والد گرامی رسول اکرم تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اے فاطمہ تم پر سلامتی ہو۔ میں نے کہا آپ پر بھی سلامتی ہو اے بابا جان۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میں آپ کو ذوف سے خدا کی پناہ دیتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میرے لیے یمانی چادر لاؤ اور مجھے اڑھا دو۔ حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ میں یمانی چادر لائی اور میں نے حضرت کو اڑھا دی۔ بعد میں جناب کو دیکھ رہی تھی کہ حضرت کا چہرہ نورانی روشن ہو کر چمکنے لگا ایسے جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ابھی ایک ساتھ ہی نہ گزری تھی کہ میرا فرزند حسن آیا اور کہا اے مادر گرامی میرا تجھ پر سلام ہو۔ میں نے کہا میرا بھی تم پر سلام ہو اے خون کیے چشم اور میرے میوہ دل۔ حسن علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے ماں جان میں آپ کے پاس ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں جیسی میری نانا کی خوشبو ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ جناب حسن علیہ السلام چادر کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا اے میرے نانا جان آپ پر سلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر کے اندر آ جاؤں؟ سوالیہ نشان۔ حضرت نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کوثر کے مالک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام حضرت کے ہاں چادر میں داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ابھی ایک ساتھ گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین آیا اور عرض کیا اے مادر گرامی آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند، اے خون کیے چشم، اے میرے میوہ دل۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا اماں جان میں آپ کے پاس ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 119 پر اور یہ بات یہاں روک کر جو اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہے شیعہ اور حدیث کساء۔ اس میں لکھا ہے شیعہ نے حیدر کرار کا صدیوں سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی مجالس و محافل میں دعا کی قبولیت، رحمت خداوندی کے نزول اور برکت کے لیے حدیث کساء پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جی ہاں یہ حدیث کساء اس قدر اثر انگیز ہے کہ جب بھی جس غرض کے لیے اسے پڑھا جائے تو دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، اس کی برکت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے اور حوائج پوری ہوتی ہیں، شدائد و مصائب سے نجات کا سامان ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف درج ذیل منابع میں موجود ہے۔ اب یہ میں نیچے انہوں نے 4 پوائنٹ میں بتایا ہے، آئیے میں پڑھتی ہوں۔ علامہ دیلمی نے اپنی کتاب غرر الاخبار سے اسے نقل کیا ہے، یہ 8ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں۔
نمبر 2 المنتخب تریحی، یہ مجمع البحرین کتاب کے مؤلف کی کتاب ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے نہج الحجت فی فضائل الائمہ، یہ الشیخ علی نقی بن احمد احصائی کی کتاب ہے، ان کا تعلق 12ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہے۔ نمبر 4 عوالم العلوم، یہ الشیخ عبداللہ آفندی البحرانی کی تالیف ہے، انہوں نے اس حدیث کو اسانید عالیہ سے بزرگ علماء سے نقل کیا ہے، انہی علماء میں سے علامہ ہلی، الشیخ الطوسی، الشیخ المفید ابن قولویہ، علی ابن ابراہیم صاحب تفسیر اور الشیخ الکلینی وغیرہ ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ بعض بزرگواروں نے حدیث قصہ پر کتب تالیف فرمائیں اور ان کی شرح اور سند بیان کی۔ تفصیلات کے لیے قاضی نور اللہ شاستری کی کتاب احقاق الحق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 558 کی طرف رجوع فرمائیں۔ اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے شعراء اور حدیث قصہ۔ اب نیچے لکھا ہے کہ بہت سے شعراء نے حدیث قصہ کو منظوم صورت میں پیش کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہر زبان میں حدیث قصہ منظوم صورت میں موجود ہے، چاہے عربی زبان ہو یا فارسی، اردو ہو یا کوئی اور زندہ زبان، ہر زبان کے شاعر نے اس کے مضمون کو نظم کیا ہے۔ انہی شعراء میں السید الاجل، السید محمد القزوینی بن السید مہدی القزوینی النجفی الہلی نے حدیث قصہ کو عربی زبان میں نظم کیا، اور وہ یہ ہے۔ اب یہاں پر ہم آگئے ہیں پیج 120 پر، اور میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ یہ منظوم فارسی عربی زبان میں ہے، جو کہ حدیث قصہ منظوم ہے، لیکن تو اس منظوم یعنی کہ نظم کی صورت میں۔ تو ہم اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں کہ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 122 پر، اور ہم یہاں پر جب پہنچے ہیں تو یہاں پر وہ منظوم حدیث قصہ جو عربی میں تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اب یہاں پر ایک ہیڈنگ ہے جو مجھے سامنے ہے، وہ ہے اسماء گرامی، یعنی کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کے بارے میں تفصیلات۔ آئیے ہم مل کر پڑھنا آغاز کرتے ہیں۔ الزکیہ سب سے پہلے لکھا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بہت سے کلمات موجود ہیں جو کلمہ تزکیہ سے مشتق ہیں، جن کا معنی و مفہوم پاکی و پاکیزگی، تراوت و تازگی اور رشد و نمو ہے۔ نمونے کے لیے چند آیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 سورہ شمس کی آیت نمبر 9 ترجمہ، جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا تو وہ فلاح پا گیا۔ دوسری آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 74 ترجمہ، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تیسری آیت ہے سورہ مریم آیت نمبر 19 ترجمہ، اس لیے تاکہ آپ کو پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ نمبر 4 یعنی چوتھی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 232، اس میں ہے کہ ترجمہ کہ یہ آپ کے لیے پربرکت و پاکیزہ تر ہے۔ یہ تو میں نے چاروں آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیں۔ آگے لکھا ہے پہلی آیت کا معنی ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو نفس کی شرارتوں سے، زبان کے گناہوں سے، شیطانی وسوسوں سے، حسد، بخل، حب جاہ، حب دنیا، غرور و تکبر اور خود پسندی جیسی بیماریوں سے پاک و پاکیزہ بناتا ہے تو ایسا انسان کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 123 پر۔ ہمکنار ہو جاتا ہے، یہی تطہیر کا معنی ہے کہ ان برائیوں اور ناپسندیدہ امور سے دوری اختیار کرنا اور اعمال صالح کو بجا لانا۔ یہی صفات بخل و کبر کی ضد ہے۔ اچھا آگے لکھا ہے دوسری آیت میں تزکیہ کا معنی ہے کہ کیا تو نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا یا کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جو موجب قتل ہو۔ پھر آگے لکھا ہے تیسری آیت کا معنی ہے ہم آپ کو ایسا فرزند عطا کرنے والے ہیں جو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ ہے اور اعمال خیر میں کامل و اکمل ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب اس بحث میں ایک مقدس نام فاطمہ زکیہ، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہے فاطمہ زکیہ، آتا ہے تو یہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ اس کا گراں مایہ بوستان و دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کا گراں مایہ بوستان وجود تمام ادوار میں تمام معنوی و روحانی و اخلاقی صفات سے آراستہ و پیراستہ ہے، اور وہ امور جو انسانیت کی ضد ہیں ان سے پاک و پاکیزہ ہے۔
آیت تطہیر میں ان امور کو احسن انداز میں ثابت کیا گیا ہے۔ وہ سیدہ زکیہ ہیں، یعنی طاہرہ ہیں اور مطہرہ ہیں، اور ہر رجز سے پاک و محفوظ ہیں۔ ہم نے آیت تطہیر کی بحث میں رجز کے معنی کی تفصیل بیان کر دی۔ رہی چوتھی آیت کی، اس کے معنی ہے رشد و نمو اور سیر تکامل۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس معنی کے اعتبار سے زکیہ بھی ہیں۔ اس موضوع کی کچھ متعلقہ باتیں ہم نے کلمہ مبارکہ کے ضمن میں بیان کرتی ہیں۔ تو سامعین، ہم پڑھتے ہوئے اس کتاب کے پیج 123 پر آج کی اس آڈیو کو میں آپ کو خداحافظ کہنے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ اگلا نام اسماء گرامی کے بارے میں تفصیلات ابھی آگے جاری ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔